میرا نام یاسر اور آج میں آپ کو سنانے والا ہوں کچھ ہارر اسٹوری. تو میرے ساتھ بنے رہیں. کمرے کی لائٹس آف کر دیں اور کہانی کا آغاز کرتے ہیں. احمد ایک پترکار تھا جو عجیب اور ڈراؤنی کہانیوں کی کھوج کرتا تھا. ایک دن اسے ایک سنسان گاؤں کے بارے میں پتہ چلا جہاں لوگ رات کو باہر نکلنے سے ڈرتے تھے. کہا جاتا تھا کہ وہاں ہر رات ایک کالا سایہ گھومتا ہے اور جو بھی اسے دیکھ لیتا یا تو پاگل ہو جاتا یا ہمیشہ کے لیے غائب ہو جاتا. احمد کو یہ کہانی بہت دلچسپ لگی اور اس نے فیصلہ کیا کہ وہ خود وہاں جا کر سچائی کا پتہ لگائے گا. گاؤں پہنچ کر احمد نے ایک شخص سے اس کالے سائے کے بارے میں پوچھا. بوڑھے شخص نے کانپتی آواز میں کہا, بیٹا یہاں مت رکو, وہ سایہ کسی کو زندہ نہیں چھوڑتا. احمد نے اس بات کو مذاق سمجھا اور ایک پرانی حویلی میں ٹھہرنے کا فیصلہ کیا جو برسوں سے ویران پڑی تھی. رات کو وہ اپنے کیمرے کے ساتھ باہر نکلا, لیکن جیسے ہی گھڑی نے 12 بجائیں ہوا میں ایک عجیب سی سرگوشی گونجنے لگی. اچانک اسے محسوس ہوا کہ کوئی اس کے پیچھا کر رہا ہے. اس کے پیچھے کھڑا ہے. احمد نے جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک لمبا کالا سایہ اس کی جانب بڑھ رہا تھا. اس کی آنکھیں جلتے ہوئے انگاروں کی طرح چمک رہی تھی. احمد کا شریر کانپنے لگا جیسے اس کے پیروں میں جان ہی نہ ہو. اچانک وہ سایہ ہوا میں اٹھا اور احمد کی اور بڑھنے لگا. احمد نے بھاگنے کی کوشش کی لیکن اس کے پیر جیسے زمین سے چپک گئے تھے. ایک زوردار چیخ سنائی دی اور احمد بے ہوش ہو گیا. جب احمد کو ہوش آیا تو وہ ایک اندھیرے کمرے میں بند تھا. دیواروں پر خون سے کچھ لفظ لکھے ہوئے تھے, تم نے ہمیں دیکھ لیا, اب تم واپس نہیں جا سکتے. اچانک دروازہ زور سے کھٹکھٹانے لگا. احمد کسی طرح دروازہ کھول کر باہر نکلا, لیکن اب گاؤں کی گلیاں ویران ہو چکی تھی. ہر طرف دھند اور راکھ تھی, جیسے وہاں کبھی کوئی رہتا ہی نہیں تھا. احمد گاؤں سے بھاگ کر نزدیکی شہر پہنچا اور پولیس کو سب کچھ بتایا. لیکن پولیس افسر نے جو کہا اسے سن کر احمد کے پیروں تلے زمین کھسک گئی. بیٹا یہ گاؤں تو 50 سال پہلے جل کر خاک ہو گیا تھا. احمد پوری طرح سن رہ گیا. وہ جس گاؤں سے واپس آیا تھا وہ آخر کیا تھا, اور وہ کالا سایہ اب کہاں ہوگا؟ دوسرا واقعہ. حسنہ ایک 12 سال کی معصوم لڑکی تھی جو اپنی ماں کے ساتھ ایک پرانے لیکن خوبصورت گھر میں رہتی تھی. اس کے پتا کچھ سال پہلے گزر چکے تھے اور اب وہ اور اس کی ماں اکیلے تھے. ایک دن حسنہ کے یوم ولادت پر اس کی ماں نے اسے ایک پرانی لیکن بے حد خوبصورت گڑیا تحفے میں دی. گڑیا کی آنکھیں نیلی اور بال گھنگرالے تھے اور وہ کسی انسان کی طرح لگ رہی تھی. حسنہ اس گڑیا سے بہت خوش تھی, لیکن جب اس نے اسے ہاتھ میں اٹھایا تو اسے عجیب سا احساس ہوا جیسے کوئی اسے گھور رہا ہو. رات کو جب حسنہ سو رہی تھی, اچانک اس کے کمرے میں ہلکی ہلکی فسفساہٹ سنائی دینے لگی. وہ گھبرا کر اٹھی لیکن کمرے میں کوئی نہیں تھا. پر جب اس نے گڑیا کی طرف دیکھا تو ایسا لگا جیسے وہ مسکرا رہی ہو. اگلے کچھ دنوں میں گھر میں عجیب چیزیں ہونے لگی. حسنہ کی چیزیں خود بخود ادھر ادھر ہو جاتی. کبھی دروازے اپنے آپ کھل جاتے ہیں تو کبھی کسی کے بات کرنے کی آوازیں سنائی دیتی. ایک رات جب حسنہ کی ماں کچن میں برتن دھو رہی تھی, اچانک پانی خون میں بدل گیا. وہ ڈر کے مارے چیخ پڑی, لیکن جب حسنہ کچن میں آئی تو سب کچھ نارمل تھا. اس کی ماں نے سوچا کہ شاید وہ تھک گئی ہے, لیکن اس کے دل میں ایک عجیب سا ڈر بیٹھ گیا. ایک دن حسنہ نے اپنی دوست فاطمہ کو گھر بلایا اور اپنی نئی گڑیا دکھائی. فاطمہ نے گڑیا کو دھیان سے دیکھا اور بولی, یہ گڑیا مجھے عجیب لگ رہی ہے, جیسے یہ ہمیں گھور رہی ہو. رات کو جب حسنہ گہری نیند میں تھی
اچانک دروازہ دھیرے دھیرے اپنے آپ کھل گیا۔ کمرے میں ایک عجیب سی فسفساہٹ گونجنے لگی۔ حسنہ نے اپنی آنکھیں کھولی اور دیکھا کہ گڑیا خود بخود ہل رہی تھی۔ گڑیا دھیرے دھیرے بستر سے نیچے اتر رہی اور زمین پر رینگتی ہوئی دروازے کی اور بڑھنے لگی۔ حسنہ ڈر کے مارے ہل بھی نہیں پا رہی تھی۔ اچانک گڑیا نے اپنے سر اوپر اٹھایا اور اس کی نیلی آنکھیں خون کی طرح لال ہو گئی۔ اس کے ہونٹ ہلے اور ایک بھیانک آواز آئی، مجھے مت چھوڑو، نہیں تو میں تمہیں بھی اپنے ساتھ لے جاؤں گی۔ اگلے دن حسنہ کی ماں ایک بزرگ مہیلا کے پاس گئی اور گڑیا کے بارے میں پوچھا۔ وہ مہیلا گھبرا گئی۔ یہ ایک شاپت گڑیا ہے۔ یہ ایک لڑکی کی تھی جو کئی سال پہلے مر گئی تھی، لیکن اس کی آتما آج بھی اس میں قید ہے۔ حسنہ کی ماں نے گھر پہنچتے ہی گڑیا کو جلانے کا فیصلہ کیا، لیکن جیسے ہی اس نے گڑیا کو جلانے کی کوشش کی، وہ زور زور سے چیخنے لگی۔ اس کی آنکھوں سے خون بہنے لگا اور کمرے کے دیوار پر خروش کے نشان ابھرنے لگے۔ ڈر کے مارے حسنہ اور اس کی ماں نے ترنت قرآن کی آیتیں پڑھنی شروع کی۔ جیسے جیسے آیتوں کی آواز تیز ہوتی گئی، گڑیا کی چیخیں اور بھی زوردار ہوتی گئی۔ اچانک ایک زوردار دھماکہ ہوا اور گڑیا راکھ میں بدل گئی۔ اس گھٹنا کے بعد حسنہ اور اس کی ماں نے وہ گھر چھوڑ دیا اور کہیں اور چلے گئے، لیکن کبھی کبھی حسنہ کو لگتا تھا کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے، جیسے وہ گڑیا آج بھی کہیں موجود ہو اور واپس آنے کا انتظار کر رہی ہو۔ دوسرا واقعہ، سلیم، علی اور فہد تین گہرے دوست ہیں جنہیں ایڈونچر بہت پسند تھا۔ وہ ہمیشہ نئی جگہوں کو ایکسپلور کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ ایک دن ان کے گاؤں کے ایک بزرگ نے انہیں ایک ڈراؤنے جنگل کے بارے میں بتایا جو گاؤں سے کچھ ہی میل دوری پر تھا۔ یہ کالا جنگل ہے، جو بھی یہاں گیا وہ کبھی واپس نہیں آیا، بزرگ نے کہا۔ یہ سنتے ہی فہد ہنس پڑا، ارے یہ سب کہانیاں ہیں، اصل میں ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن سلیم اور علی کو کچھ عجیب سا احساس ہوا۔ گاؤں کے لوگ اس جنگل کا نام سنتے ہی ڈر جاتے تھے، لیکن تینوں دوستوں نے طے کر لیا کہ وہ جنگل میں جا کر سچائی کا پتہ لگائیں گے۔ اگلی رات چاند کی ہلکی روشنی میں تینوں دوست اپنے ٹارچ، کھانا اور پانی لے کر جنگل کی اور بڑھ گئے۔ جیسے ہی انہوں نے جنگل میں قدم رکھا، ہوا اچانک ٹھنڈی ہو گئی، پیروں کی شاخیں عجیب طرح سے ہلنے لگی اور کہیں دور سے کسی کے کرہانے کی آواز آئی۔ علی نے گھبرا کر سلیم کی طرف دیکھا، یہ جگہ کچھ عجیب لگ رہی ہے، لیکن فہد ہنس کر بولا، ارے یہ سب تمہارا تصور ہے، چلو اندر چلتے ہیں۔ جنگل میں آگے بڑھتے ہوئے انہیں ایک پرانا پیڑ دکھائی دیا جس کے نیچے ایک ٹوٹی پھوٹی جھوپڑی تھی۔ جھوپڑی کے دروازے پر خون کے ہاتھوں کے نشان تھے۔ یہ کیا ہو سکتا ہے؟ سلیم نے فسفسا کر کہا۔ اچانک اندر سے ایک بھیانک آواز آئی، چلے جاؤ، نہیں تو تم کبھی واپس نہیں جا سکو گے۔ تینوں دوست ڈر گئے، لیکن فہد ضد پر اڑ گیا، یہ سب بیکار کی باتیں ہیں، ہمیں اندر چل کر دیکھنا چاہیے۔ جیسے ہی وہ جھوپڑی کے اندر گئے، ایک بھیانکر بدبو ہوا میں پھیل گئی۔ اندر چاروں طرف انسانی ہڈیوں کا ڈھیر لگا تھا اور دیواروں پر خون سے عجیب عجیب نشان بنے ہوئے تھے۔ سلیم کی نظر ایک بند دروازے پر پڑی۔ جیسے ہی فہد نے دروازہ کھولا، اندر سے ایک کالے سائے نے جھپٹا مار کر علی کو اپنی اور کھینچ لیا۔ بچاؤ بچاؤ، علی چیخا، لیکن اگلے ہی لمحے اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ سلیم اور فہد نے علی کو بچانے کے لیے دروازے کے اندر جھانکا، لیکن وہاں کچھ نہیں تھا۔ اچانک کمرے میں رکھا ایک پرانا آئینہ ہلنے لگا اور اس میں ایک بھیانک سایہ نظر آیا۔ ہمیں یہاں سے بھاگنا ہوگا۔ سلیم نے فہد کا ہاتھ پکڑا اور دروازے کی اور دوڑا، لیکن دروازہ اپنے آپ بند ہو گیا اور اندھیرے میں کئی لال آنکھیں چمکنے لگی۔ تم لوگ یہاں کیوں آئے؟ ایک ڈراؤنی آواز گونجی۔
فہد نے کانپتے ہوئے کہا، ہم 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 بس دیکھنے آئے تھے۔ یہ جنگل ہمارا ہے، جو یہاں آیا وہ واپس نہیں جاتا۔ اچانک وہ سایہ فہد پر جھپٹا اور سلیم نے دیکھا کہ اس کی آنکھیں سفید ہو گئی۔ اس رات جنگل کے اندر 3 نئے سائے چلتے ہوئے دکھے۔ وہ سلیم، علی اور فہد تھے۔ اب وہ بھی جنگل کے بھوتیا سایوں کا حصہ بن چکے تھے۔ تیسرا واقعہ، یہ کہانی احمد، سعد اور فراز کی ہے، جو 3 گہرے دوست تھے۔ انہیں رومانچک جگہوں پر جانے اور نئے رہسیوں کا سلجھانے کا شوق تھا۔ ایک دن گاؤں کے ایک بزرگ نے انہیں گاؤں کے کنارے استھت ایک پرانی اجڑی ہوئی حویلی کے بارے میں بتایا۔ بہت سال پہلے وہاں ایک امیر آدمی رہتا تھا۔ ایک دن اس کی پتنی اور بیٹی رہسیمے طریقے سے غائب ہو گئی۔ وہ حویلی بند کر دی گئی، لیکن رات میں وہاں سے عجیب چیخ پکار کی آواز آتی ہے۔ فراز ہنستے ہوئے بولا، یہ سب کہانیاں ہیں، ہمیں خود وہاں جا کر سچائی کا پتہ لگانا چاہیے۔ احمد اور سعد کو یہ وچار پسند نہیں آیا، لیکن فراز کی ضد کے آگے انہیں جھکنا پڑا۔ تینوں نے طے کیا کہ وہ آدھی رات کو حویلی میں جا کر دیکھیں گے کہ وہاں سچ میں بھوت ہے یا نہیں۔ اگلی رات جب چاند ہلکی روشنی بکھیر رہا تھا، تینوں دوست ٹارچ اور کچھ ضروری سامان لے کر حویلی کی اور بڑھنے لگے۔ حویلی بہت ڈراؤنی لگ رہی تھی۔ دیواروں پر ٹوٹی پھوٹی کھڑکیاں اکھڑی ہوئی اور دروازے پر جنگ لگا تھا۔ یہ جگہ سچ میں بھیانک لگ رہی ہے، احمد نے دھیمے آواز میں کہا۔ سعد نے دروازے کو دھکا دیا اور وہ چرمراہٹ کی آواز کے ساتھ کھل گیا۔ اندر گھنا اندھیرا تھا، ہوا ٹھنڈی تھی اور ہر طرف دھول جمی تھی۔ دیواروں پر پرانی دھندلی تصویریں ٹنگی تھی، جن میں اس امیر آدمی اور اس کی پتنی اور بیٹی کی تصویریں تھیں۔ مجھے یہاں کچھ عجیب محسوس ہو رہا ہے، سعد نے کہا۔ تبھی اچانک حویلی کے اندر سرسراہٹ کی آواز گونج اٹھی۔ فراز نے ہمت دکھاتے ہوئے آگے بڑھ کر ایک کھڑکی سے باہر جھانکا، لیکن تبھی ایک پرانی لکڑی کی کرسی خود بخود ہلنے لگی۔ یہ صرف ہوا کی وجہ سے ہوا ہوگا، احمد نے خود کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن تبھی سعد کی نظر ایک دروازے پر پڑی جس پر خون جیسے لال دھبے تھے۔ ہمیں اندر جا کر دیکھنا چاہیے، فراز نے تپاک میں کہا۔ تینوں نے مل کر دروازہ کھولا۔ اندر گھنا اندھیرا تھا اور ایک سری گلی گندھ آ رہی تھی، جیسے وہاں کوئی لاش پڑی ہو۔ اچانک وہاں کسی کے بھاری قدموں کی آواز گونجی۔ یہاں کوئی ہے؟ سعد فسفسایا۔ ٹارچ کی روشنی میں انہوں نے دیکھا کہ ایک بھیانک آکریتی ان کے سامنے کھڑی تھی۔ چہرہ سفید، آنکھیں گڈھی جیسی کھالی اور پورے شریر پر گہرے گھاؤ تھے۔ چلے جاؤ، یہ حویلی میری ہے، وہ بہت گہری ڈراؤنی آواز میں بولا۔ تینوں دوست بری طرح ڈر گئے۔ فراز نے دروازہ بند کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ اپنے آپ بند ہو گیا۔ اب ہم یہاں پھنس گئے ہیں، احمد نے گھبراتے ہوئے کہا۔ تبھی دیواروں پر خون سے لکھے کچھ شبد ابھر آئے۔ وہ لوٹ رہا ہے اور وہ اب تمہیں بھی لے جائے گا۔ جیسے ہی سعد نے ٹارچ کی روشنی دیوار پر ڈالی، ٹارچ اچانک بند ہو گیا اور پورے کمرے میں گہرا اندھیرا چھا گیا۔ پھر ایک ڈراؤنی ہنسی گونجی۔ تم نے مجھے جگا دیا ہے، اب تم بچ نہیں سکتے۔ فراز نے ڈرتے ہوئے قرآن کی آیتیں پڑھنا شروع کی۔ جیسے ہی اس سے پڑھنا شروع کیا، بھوت پیچھے ہٹنے لگا اور زمین پر تڑپنے لگا۔ نہیں، یہ مت کرو، بھوت چیخنے لگا۔ احمد اور سعد نے بھی زور سے آیتیں پڑھنی شروع کی۔ اچانک دروازہ زوردار آواز کے ساتھ کھل گیا۔ تینوں نے پوری طاقت سے دوڑ لگائی اور حویلی سے باہر نکل گئے۔ جیسے ہی انہوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، حویلی کی کھڑکیوں میں لال آنکھیں چمک رہی تھی۔ اندر سے ایک دھیمی لیکن ڈراؤنی آواز آئی، یہ ابھی ختم نہیں ہوا ہے۔ اگلی صبح
میں تینوں دوست گاؤں کے بزرگ کے پاس گئے اور انہیں پوری گھٹنا سنائی۔ بزرگ نے لمبی سانس لی اور کہا، وہ حویلی شیطانی طاقتوں کے قبضے میں ہے۔ تم لوگ بچ کر نکل آئے لیکن وہ اب بھی وہاں ہے۔ اس رات احمد اپنے کمرے میں سونے گیا۔ جب اس نے لائٹ بند کی تو اسے محسوس ہوا کہ کوئی کمرے میں کونے میں کھڑا ہے۔ یہ ابھی ختم نہیں ہوا۔ فسفساہٹ اس کے کانوں میں گونجی۔ احمد گھبرا کر اٹھا، لائٹ آن کی لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ پھر اس نے کھڑکی پر ایک خون سے لکھا پیغام پڑھا، تم پھر آؤ گے۔ تو یہاں کہانی ختم ہوتی ہے۔ تو لائک اینڈ سبسکرائب اینڈ فالو آور چینل۔ آپ لوگ سبسکرائب نہیں کر رہے، بہت بری بات ہے، سبسکرائب کریے۔